السلام علیکم دوستو ایک عام تاثر ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ سادے ہوتے تھے اور مکر و فریب اور فراڈ شاید انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اصل صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بنارس کے ٹھگ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ان کی شہرت ہندوستان بھر میں تھی۔ اسی طرح بمبئی کے جیب تراشوں کی شہرت بھی تمام عالم میں تھی۔ 2018 میں اسی موضوع پر بالی ووڈ کی ایک فلم ٹھگز آف ہندوستان بھی ریلیز ہو چکی ہے، اور دوستو یہ سن کر آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور کے ممتاز خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو نے جس ادارے کی کوکھ سے جنم لیا ہے وہ ان ٹھگوں کی کارروائیوں کے خلاف عمل میں لایا گیا تھا، جس نے ہندوستان بھر سے ایسے گروہوں کا صفایا کیا تھا۔ ایسا ہی ایک ٹھگ 1889 میں راولپنڈی میں سامنے آیا جس نے ہزاروں لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے گزٹر 1893-94 میں درج ہے۔ راولپنڈی کے نزدیک کہوٹا کا قصبہ، جہاں آج کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم ہے، وہاں کے گاؤں ناڑا کے ایک گکھڑ خاندان میں 1859 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 3 سال کی عمر میں چیچک کی بیماری کا شکار ہو کر نابینا ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے مسجد میں قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا، مگر 5 سپارے حفظ کرنے کے بعد ہی اس نے یہ سلسلہ ترک کر دیا اور ایک فقیر فتح اللہ نوشائی کا مرید بن گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد کہوٹا سے ہجرت کر کے اپنے رشتہ داروں کے پاس گوجر خان چلا گیا، جہاں اس نے 40 روز کی چلہ کشی کی اور لوگوں میں پیر بن گیا۔ ضعیف الاعتقادی ہمیشہ سے ہی غریب معاشروں کا چلن رہا ہے، چنانچہ سینکڑوں لوگ اس کے معتقد بن گئے اور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران ایک مقامی زمیندار کے گھر چوری ہو گئی۔ وہ حافظ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اگر اس کا مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اس کا 1/4 حصہ حافظ کو دے گا۔ اس نے ابتدائی طور پر 5 روپے بھی حافظ کو دیے، مگر حافظ چوروں کا سراغ نہ لگا سکا اور نہ ہی وصول کی گئی رقم لوٹائی۔ زمیندار نے مقامی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس شکایت درج کرا دی۔ اس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ زمیندار کے پاس رقم دینے کا نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت، الٹا حافظ کی نیک نامی کی گواہی دینے کے لیے مقامی با اثر افراد پیش ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ حافظ ایک نابینا غریب اور پارسا شخص ہے۔ حافظ کو چھوڑ تو دیا گیا، لیکن رہائی کے بعد حافظ نے مشہور کر دیا کہ خدا نے اسے ان مسلمان بھائیوں کی مدد پر مامور کر دیا ہے جو سود خور مہاجنوں کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے پاس 1 روپیہ جمع کروائے گا وہ بدلے میں 5 روپے پائے گا۔ ارد گرد کے لوگ اس کے پاس پیسے لانے لگے اور بدلے میں 5 گنا وصول پانے لگے۔ جب یہ خبر گرد و نواح میں پھیل گئی تو حافظ کے پاس پیسے لے کر آنے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اب حافظ نے فتح جنگ کے ایک سکھ کو 1 روپے روزانہ کی تنخواہ پر اپنا منشی رکھ لیا۔ وہ وصول شدہ رقم کا اندراج کرتا اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے لمبی لمبی تاریخیں دینے لگا۔ رقم 5 گنا کروانے کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بند گیا اور حافظ نے اپنے 2 اور رشتہ دار منشی رکھ لیے۔ کچھ عرصہ تک لوگوں کی رقم کی ادائیگی 5 گنا کے حساب سے ہوتی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے، جس پر رات کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ حافظ روزانہ رات کو ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر سکے چھت کی طرف اچھالتا۔ اس کے حجرے کے باہر جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ سکوں کی چھنکار سنتے تو انہیں یقین کامل ہو جاتا کہ اس پر آسمان سے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب حافظ نے گوجر خان کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی گاؤں ناڑا اور مٹور میں بھی اپنا آستانہ بنا لیا اور مہینے میں کچھ دن یہاں بیٹھ کر پیسے بٹورنے لگا۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کردہ رقم بھی حافظ کو آ کر پیش کر دی کہ اس طرح ان کی رقم 5 گنا ہو جائے گی۔ حافظ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھنے لگا، جس سے لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا کہ واقعہ حافظ پارسا شخص ہے۔ حافظ کی پارسائی اور امارت کو دیکھتے ہوئے اسے معضل الحال سے ایک لڑکی کا رشتہ بھی مل گیا۔ ایک کے بعد دوسری شادی کے لیے ایک عورت سے منگنی بھی رچا لی۔ حافظ کی شہرت اب پورے ضلع میں پھیل چکی تھی اور اس کے گھر میں پیسے لے کر آنے والوں کا ایک میلہ سا لگنے لگا۔ اسی دوران کلر سیدہ کے کھتری بخشی خوش وقت کے کان کھڑے ہوئے
اور وہ حافظ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ حافظ بہت بڑا ٹھگ ہے جو سادہ لو لوگوں کو پیسے 5 گنا کرنے کے بہانے لوٹ رہا ہے۔ جب اس نے حافظ کی مکاریوں کی ایک رپورٹ تیار کر کے انگریز افسران کو پیش کی تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک نابینا شخص نے کس طرح سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیا ہے۔ انگریزوں نے کچھ دن اس کی خفیہ نگرانی کی تو مزید ششدر رہ گئے کہ حافظ نے سادہ لو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کس قدر خوبصورتی سے جال بچھایا ہوا ہے۔ انگریزوں نے حافظ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ جیسے ہی حافظ کے منشیوں کو اس کا علم ہوا وہ رقم لے کر بھاگ گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حافظ کے پاس اس زمانے میں 25,000 روپے موجود تھے جو اس نے زمین میں دبا دیے۔ حافظ کی بدقسمتی کہ شاید کسی نے اسے رقم دفن کرتے دیکھ لیا اور وہ آنکھ بچا کر اسے نکال لے گیا۔ ادھر حافظ کو پولیس نے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جائے وقوع سے صرف 2,960 روپے برآمد ہوئے۔ پولیس نے کچھ مزید رقم جو قریبی کھیتوں میں دفن کی گئی تھی ملزمان کی نشاندہی پر برآمد کر لی۔ ملزمان پر مقدمہ چلا اور حافظ کو دھوکہ دہی پر 1.5 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ حافظ نے قید سے رہائی پانے کے کچھ عرصہ بعد پھر یہی دھندا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اسے گرفتار کر کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حافظ نے پارسائی کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا۔ ایک عرصے تک حافظ کی مکاری علاقے کے لوک گیتوں کا حصہ رہی۔ ترجمہ یوں ہے کہ ناڑے کے مکین حافظ کو لوگوں کا مال لوٹنے پر قید بامشقت ہو گئی ہے جہاں وہ پتھر کوٹ رہا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ چنانچہ ہر چند سال بعد کہیں نہ کہیں سے ایسے ہی کسی جیلی پیر یا سائیں کی خبر آ جاتی ہے جو سادہ لو لوگوں کو روپیہ یا زیور دگنا کرنے کا لالچ دے کر لوٹ لیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے ڈبل شاہ کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ حافظ ہی کی طرح کا ایک مشہور و معروف ڈبل شاہ کا کیس 2005 میں وزیر آباد میں پیش آیا، جب سبت الحسن نامی ایک سکول ٹیچر نے لوگوں کو ان کے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسا دے کر صرف 18 مہینوں میں 5 ارب 40 کروڑ روپے سے محروم کر دیا تھا۔ نیب نے 2018 تک ڈبل شاہ کے متاثرین کو 1 ارب 20 کروڑ کی رقم واپس کی۔ 2012 میں ڈبل شاہ کو عدالت نے 14 سال قید کی بامشقت کی سزا سنائی تھی اور بعد میں اسی ڈبل شاہ کی وفات بھی ہو گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیو ملتی رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔